کرام، آج سے 19-20 سال پہلے ایک وقت تھا کہ جب ساری دنیا طالبان کو دہشت گرد کہتی تھی۔ پوری دنیا میں ان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے پکڑے جاتے تھے، گرفتار کر لیے جاتے تھے اور جیلوں میں ڈال دیے جاتے تھے، اور پھر ان کی منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی تھی، ان کو بیچ دیا جاتا تھا، ان کے بدلے میں ڈالر وصول کیے جاتے تھے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ڈالر وصول کیے گئے طالبان کو امریکہ کے حوالے کر کے۔ تو 19-20 سال پہلے یہ حال تھا کہ ہر آدمی ان کو جاہل کہتا تھا، اجڑ کہتا تھا، حالات زمانہ سے ناواقف ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ وہ آدمی جسے اپنی زندگی میں اپنی ذات کا بھی شعور حاصل نہیں تھا، وہ بھی ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کی سیاسی تربیت کرتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ تم لوگ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے لگے ہو یا ٹکرا چکے ہو تو تمہارا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سارا افغانستان ملیا میٹ ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے پتھروں کے زمانے میں چلے جاؤ گے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ 19-20 سال گزرے ہیں، آج وہ وقت ہے کہ وہی سپر پاور، وہی امریکہ جو ان کو دہشت گرد کہتا تھا، ان سے سلام کے لیے ترستے ہیں۔ مائک پومپیو دوحہ میں قطر کے اندر مذاکرات کے وقت جب افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہاتھ باندھ کے طالبان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ امریکہ کا صدر، سپر پاور کا صدر آج کہہ رہا ہے وہ بڑے چست ہیں، بڑے چالاک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ یہ بادل ناخواستہ وہ کلمات ہیں جو ٹرمپ کی زبان سے نکلے ہیں کہ جن کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط نہ کر سکا اور اسے وہ زبان سے نکالنے پڑے۔ اگر یہ طالبان تاریخ کا حصہ ہوتے، آج سے کوئی 200-400 سال پہلے ہوتے تو پوری امت مسلمہ ان کے اوپر فخر کرتی، لیکن ابھی بھی بہت سارے ذہن ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مادیت اتنی جم چکی ہے، ان کے دماغوں کے اوپر دنیا داری اتنی طاری ہو چکی ہے کہ وہ آج بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور امریکہ کھلے طور پر شکست کھا چکا ہے، ذلت آمیز شکست۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم افغانستان سے واپس جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی افواج کو بلانا چاہتے ہیں اور ہم افغانستان کے اندر تھانے دار کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ہم امن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تاریخ میں بھی ان مذاکرات کو، ان حالات کو ایسے ہی درج کیا جائے گا؟ تاریخ کے اندر جب چیزیں لکھی جاتی ہیں، تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے، وہ مصلحت کا شکار نہیں ہوتی، وہ حالات اور واقعات کو اسی طرح نقل کرتی ہے جیسا کہ ان کو نقل ہونا چاہیے تھا۔ جب مستقبل کا مورخ ان حالات کو لکھنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ لکھے گا کہ امریکہ کے زوال کا آغاز وہاں سے ہوا جب اس نے افغانستان کے اوپر، طالبان کے اوپر، امارت اسلامیہ افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ حالات لکھے جائیں گے، اس وقت یہ بات بتائی جائے گی، لکھی جائے گی اور دنیا اس کو تسلیم کرے گی کہ امریکہ کا زوال اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن وہ افغانستان کے اندر دناتے ہوئے پھر رہے تھے اور ان کا پہلا دن تھا اور انہوں نے اس کو ایک آپریشن کا نام دیا تھا کہ چھوٹا سا آپریشن ہے اور ہم نے کچھ دن کے بعد یہاں سے واپسی کر لینی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کو قبرستان بنا دیں گے۔ جب اس مرد مجاہد نے، اس مرد قلندر نے، ملا عمر نے، امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، امریکہ بالکل درست کہتا ہے کہ افغانستان قبرستان ضرور بنے گا، لیکن افغانیوں کا نہیں، طالبان کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، یہ قبرستان بنے گا امریکیوں کا، نیٹو افواج کا اور ان کے حمایتیوں کا۔ اور 19-20 سالہ جنگ میں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ قرآن کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی نے جو کچھ بیان فرمایا، ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ تو صحابہ تھے اور اس لیے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ایسی مدد آئی۔
اللہ کی مدد کے وعدے ہر زمانے کے ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف صحابہ کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ کو فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جو ان کو درجات حاصل ہوئے ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے وعدے، اللہ رب العزت کا نظام وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ صحابہ کے لیے بھی قرآن یہی تھا، ہمارے لیے بھی قرآن یہی ہے۔ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمائے تھے وہ وعدے آج ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے پورے کر کے دکھائے طالبان کے ساتھ۔ وہ ڈٹ گئے، وہ جم گئے، وہ اڑ گئے، اور انہوں نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا، ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا، یقین کامل کے ساتھ وہ میدان کے اندر جمے رہے۔ 50,000 طالبان ایک قلیل تعداد ہے۔ ایک طرف اتنی چھوٹی سی جماعت، دوسری طرف سارا عالم کفر، اڑوس پڑوس والے، مسلمان ممالک کیا، غیر مسلم ممالک کیا، خود ان کا برادر اسلامی ملک پاکستان اڈے فراہم کر رہے ان کو مارنے کے لیے، اور ہزاروں مرتبہ امریکی پرواز، یہاں سے امریکی طیارے یہاں سے پرواز کرتے ہیں اور افغانستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بم برساتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی بدولت، ان کے جذبہ جہاد کی بدولت دکھایا کہ آج ساری دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے، اور جب بات طالبان کی آتی ہے تو ان کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ جے شنکر وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھی ہمارا مستقبل کیا ہوگا جب ان کے مذاکرات ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف کہیں یہ زمین استعمال نہ ہو۔ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں افغانستان کے طالبان ہماری طرف میلی نظر سے نہ دیکھنے لگ جائیں، غصے سے نہ دیکھنے لگ جائیں، اور جذبہ انتقام سے نہ بھر جائیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بہرحال بہت برا کیا۔ 19 سالوں میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور طالبان کے خلاف ہم نے بہت کچھ کیا، اب ان کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، طالبان نے ثابت کر کے دکھایا ہے، اور ابھی تو کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بات بہت آگے تک جانی ہے، ابھی تو یہ بہت دور تک بات جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار رکھنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اس وقت پوری دنیا تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف خالص مجاہدین اسلام پسند لوگ ہیں، دوسری طرف یہودیت، صہیونیت اور خالص کفر ہے، درمیان میں جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے دجال کے آنے سے پہلے ہی دجالیت کے ساتھ مل گئے ہیں، تو دجال کے آنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ مل سکیں۔ اس لیے اپنے آپ کو درمیان سے نکال کے ادھر لانا پڑے گا، خالص مجاہدین کی صف میں، خالص ایمان اور یقین والوں کی صف میں، ورنہ چھوٹے سے جھٹکے سے لڑک کر یہودیت کی طرف، کفر کی طرف اور کفریہ طاقتوں کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔